بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایسے 3 شہر جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی جو قیامت تک عبرت کا نشان بن گئی، اور اس عورت کا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ناظرین، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ قوم لوط تاریخ میں ایک ایسی قوم گزری ہے جس نے گناہ برائی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اس میں مرد سے بدفعلی کرتا تھا اور اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ سے بچانے اور چھوڑ کر نیک راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے علاقے میں اور یہ علاقہ اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بہت ڈرایا اور نیک راستے پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، اور ان کو سمجھایا کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے اور تم جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کر لیں اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کرو۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے قوم لوط کی طرف روانہ کیے، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج کی رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کو اگر پتہ چلے گا کہ 3 خوبصورت نوجوان ان کے گھر ٹھہرے ہیں تو وہ ان کے پیچھے آ جائیں گے اور ان کو پریشان کریں گے۔ یہ لوگ مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان کو بھی پکڑ کر ان سے بدفعلی کرتے تھے۔ ان مسافروں کو ان لوگوں سے بچانا بہت مشکل تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ان 3 لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں 3 خوبصورت نوجوان ٹھہرے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے صدون کے لوگوں کو جا کر خبر کر دی۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی، اور وہ اپنے ایسے تمام کاموں کی حمایت کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے صدون کے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر 3 نوجوان اور خوبصورت چہروں والے اور پرکشش نوجوان ٹھہرے ہیں، تو صدون کے لوگوں نے فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا رخ کیا، اور ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ 3 نامعلوم مہمان اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ فرشتے حضرت جبرائیل السلام سے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اصل میں فرشتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور رات ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس بستی سے نکلنا ہوگا، اور نکلتے ہوئے آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے گا، ورنہ آپ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ فوراً اپنی 2 بیٹیوں اور اپنی بیوی وائلہ کو لے کر نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا اور بستی پر آگ کے گولوں کی بارش ہو رہی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام عذاب کے ڈر سے اپنی نظریں کہ اچانک بستی پر ایک بڑا پتھر گرا جو صدون کے شہر کے اوپر گرا ہے، اور ایک خوفناک آواز آتی ہے۔ لہٰذا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو اپنی قوم کی بدکاری اور فحش کام سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، اے میری قوم، یہ کہنے پر ایک عذاب کا پتھر ان کی طرف آتا ہے، اور وہ یہاں
پر ہی پتھر کا بت بن جاتی ہے اور ان کو بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے آخر پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا؟ دراصل وائلا کے دل میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی تھی اور وہ اپنا گھر مال دولت اور اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر پریشان تھی۔ لہٰذا جب یہ سب کچھ تباہ ہو رہا تھا اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بہت ساری نصیحتیں کی تھیں۔ ان میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت لوط کی بیوی کو یاد رکھنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط کی بیوی کو یاد رکھنے کا کیوں کہا تھا؟ دراصل ایک طرف حضرت لوط کی بیوی تھی جو پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود اور دوسری طرف فرعون کی بیوی تھی جنہوں نے خدائی کے دعوے دار ہونے والے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان رکھا، اور جو ان کے لیے نجات کا سبب بنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی بطور مثال پیش کرتا ہے، اور وہ دونوں ہمارے بندوں میں بے مثال بندوں کے نکاح میں تھیں، اور انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے عذاب میں غرق ہو گئیں، اور ان دونوں سے کہہ دیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں جب انہوں نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنی جنت میں ایک گھر بنا دے اور فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات نصیب فرما۔ آج اسرائیل اور اردن کے درمیان ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر 3 بڑے شہر آباد تھے، اور یہ قوم لوط کا شہر تھا، اور اب اس علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پانی بھی نہیں دستیاب۔ کچھ سال پہلے اسرائیل کے ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک پتلا دریافت کیا جو دیکھنے میں ایک انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا مجسمہ ہے جو قیامت تک نشان عبرت ہے۔ ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔